بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نصاب کا قدیم تصور پڑھنے جا رہے ہیں۔ نصاب کے قدیم تصور کے مطابق نصاب سے مراد مضامین کی وہ فہرست ہے جو کسی مخصوص جماعت کے طلباء کو پڑھانے کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ ماضی میں نصاب کا اہم مقصد طلباء کی ذہنی نشوونما اور حافظے کی تربیت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارا نصاب بچوں کی قوت حافظہ کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ نصاب میں بنیادی تصور یہ پایا جاتا تھا کہ انسان کا دماغ مختلف ذہنی قوتوں اور صلاحیتوں کا مجموعہ ہے جو صرف حافظے اور مشق سے فروغ پاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نصاب کے قدیم تصور میں معلم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور بچے کی انفرادی و شخصیت کو ثانوی درجہ دیا جاتا تھا۔ معلم کی ذمہ داری تھی کہ پہلے سے متعین کردہ نصابی کتب کو تدریسی مدت کے اندر ختم کر دیں اور طلباء ان مضامین کو خوب رٹ لیں۔ اس طرح نصاب کے قدیمی مفہوم کے مطابق نصاب سے مراد درسی کتب ہوا کرتی تھیں جنہیں طلباء کو رٹوا دیا جایا کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں نصاب سے مراد درسی کتاب کا علم تھا جس میں جسمانی، جذباتی، معاشرتی نشوونما کو کوئی دخل حاصل نہ تھا۔ اس لیے ماضی قریب تک کھیل کود، ادبی پروگراموں کو غیر نصابی سرگرمیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ قدیم تصور نصاب کے مطابق نصاب کا دائرہ کار چند سرگرمیوں پر محدود تھا، مثلاً طلباء کی یادداشت اور قوت حافظہ کو تیز کرنا تاکہ وہ رٹا لگا کر سبق کو یاد کر سکیں اور استاد کے کہنے پر فر سنا سکیں۔ مختلف مضامین مثلاً انگلش، انگریزی، معاشرت علوم اور سائنس و آرٹ وغیرہ کے مضامین میں مہارت۔ تعلیمی عمل کا محور مرکز استاد تھا اور طالب علم کی پسند و ناپسند، ذہنی استعداد یا طبعی رجحان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تمام طلباء کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا تھا، ان کی انفرادی اختلافات کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ استاد کا کام محض درسی مواد کی منتقلی اور معلومات کا بہم پہنچانا ہوتا تھا۔ درس و تدریس زیادہ تر کتاب خوانی، تقریر یا املاء پر مشتمل ہوتی اور اس مواد کو رٹوانے کے لیے تشدد بھی کیا جاتا تھا۔